اللہ ہی میرے لیے کافی ہیں، جس کا میں عبادت کرتا ہوں، اور وہی بہترین رزق دینے والا ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آپ لوگوں کو میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آئی تھی اس کا واقعہ اور نوح علیہ السلام کا کشتی کا واقعہ اس میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا شعار تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ امرا ورثہ قوم نے ان کی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے پیروں نے انہی کی تقلید و پیروی کی ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل و توہین کی طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کی رتبہ سے بلند یعنی فرشتہ ہیکل ہے، ان کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ جب نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ابلاغ حق میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی اپنی سرکشی کا نتیجہ، تب ان کے اعمال اور کمینہ حرکت سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ دعا فرمائی: اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون جزا اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی اور متمردوں کی تمرد کی سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظ متقدم کے لیے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کرے تاکہ اسباب ظہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین قانتین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم رب سے کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بننا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیرو اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرأت دے کر انہی کی طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق سفینہ تیار
کیے جا، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہو، یہ بلا شبہ غرق ہونے والے ہیں۔ آخر سفینہ نوح بن کر تیار ہو گیا۔ اب خدا کی وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کے تہہ میں سے پانی کا چشمہ ابالنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانوروں میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو۔ اور جب وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر بھی جو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں کشتی میں سوار ہو جائیے۔ جب وحی اللہ کی تعمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، تاکہ ان تمام منکرین و معاندین غرق اب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزائے اعمال کے مطابق اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ شکریہ۔